کریم پروردگار ہماری پکار سن لیجئے یا رحیم پروردگار، وہ ننھے ننھے مننے بچے کریم پروردگار ہم سے ان کے پھٹے گھٹے جسم نہیں دیکھے جاتے، یہ ان مسلمان بچوں کو کس کی سزا مل رہی ہے؟ کیا وہ آپ کے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کریم پروردگار کیا مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے جس کا جی چاہتا ہے بموں سے اڑا دیتا ہے؟ کریم پروردگار یہ کافر کہتے ہیں تمہارا خدا کہاں چلا گیا؟ کریم پروردگار ان ظالموں کو پکڑ لیجئے یا رحیم پروردگار، ان کے بحری بیڑوں کو غرق کر دیجئے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ میرے بھائیو دوستو، جس مراحل سے جس وقت ہم گزر رہے ہیں، ہمارے دل ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے پارا پارا ہے۔ ہم سے وہ منظر نہیں دیکھے جا رہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بندہ اس کا بیان نہیں کر سکتا، ہمارے ذہنوں سے وہ منظر غائب نہیں ہو رہے۔ میں حیران ہوں، آج 4 دن جب سیز فائر رہا، پھر ان ظالموں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ 2 بچے ہسپتال کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے بڑے ہیں، وہ چھوٹے تھے، اس فلسطین کے بچے ہیں، زخمی ہیں، ان کے جسم پارا پارا ہیں، اور وہ دونوں آپس میں رو کر باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ماں باپ بچے ہیں یا نہیں بچے یا شہید ہو گئے۔ ہم ذرا اس منظر کو تھوڑا سا اپنے تصور میں لائیں۔ آپ نے اس نانے کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کی نواسی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، وہ پرانی ویڈیو ہے، پھر اس کے بعد نئی ویڈیو آئی ہے جب وہ بچی شہید ہو چکی ہے، پھر وہ بچی کو چومتا ہے، پھر اس کی ایک آنکھ کھولتا ہے، پھر اس کا بوسہ لیتا ہے۔ ہمارے بچے بھی ہو سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، بہت حالات گزر گئے، بیان سے باہر ہے، ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ بس اتنا کریں، ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہم نے صحابہ کو یاد کیا، حضرت حسین کا تذکرہ ہوا جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر نماز کی اجازت مانگی تھی، انہوں نے نماز کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب سجدے کے لیے نیچے گئے تو کوئی زمین خالی نہیں تھی، زمین لہو لہان ہو چکی تھی، سجدہ کرنے کے لیے جگہ خالی نہیں تھی۔ آج ہمارے بھائی فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر سجدہ کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن صہیونی طاقتیں ان کو سجدہ نہیں کرنے دے رہی۔ ہمیں یہ موقع ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی سی نعمت سے نوازا ہے، اس کی قدردانی کریں، ورنہ پھر ایسا نہ ہو وہ جو دادا فلسطین کا بوڑھا باپ، اس کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، اس کے پوتے پوتیاں بھی شہید ہو گئے، اور پوتا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے کفن کے اندر لپٹا ہوا، اور یہ بوڑھا دادا اس کے کان میں، پوتے کے کان میں کہتا ہے، بیٹا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا، جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا، غزہ پر بمباری ہوتی رہی، ہماری ماں بہنوں پر بمباری ہوتی رہی، مسلمانوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ ہم سے مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں ہو رہا، ہماری یہ حالت ہے۔ سچا وعدہ کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اسرائیلی مصنوعات کا پکا بائیکاٹ پوری زندگی کے لیے کریں گے، یہ نہیں کہ جنگ بندی تک کریں گے۔ میں بھائی مبشر صائم دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہاں سے پھول اکٹھا کیا، ایک گلدستہ بنا کر ہمیں پیش کر دیا، آج ہم نے ایک ایک پھول کو سونگا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا دے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے بندیاں ہیں، آپ کے دربار میں اپنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ کریم پروردگار، ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ کریم آقا، رات بیت چکی ہے، آدھی سے زیادہ رات بیت چکی ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہوا ہے، تیرے چند فقیر بندے بندیاں تیرے سامنے اپنی جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ کریم پروردگار، ان کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ کریم پروردگار، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، تمام کو شفا عطا فرما، گھر کے پانی میں شفا نازل فرما، ہسپتالوں کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں، والدین کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان بنا، نیک رشتے عطا فرما، قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما، نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما، عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جن کی اولاد نہیں کریم پروردگار نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، بچے بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ کریم پروردگار، آنے والے وقت کو گزرے ہے وکسر بہتر بنا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ کریم پروردگار، ظالموں نے ظلم کی حد کر دی ہے، اب تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم سے صبر نہیں ہو رہا۔ کریم پروردگار، تے آپ کے محبوب کی امت پریشان حال ہے۔ کریم پروردگار، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیں بلا رہی ہیں، ہمیں صدائیں دے رہی ہیں، ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہم کہاں چلے جائیں؟ کریم پروردگار، ہماری پکار سن لیجئے یا رحیم پروردگار، وہ ننھے ننھے منھے بچے کریم پروردگار، ہم سے ان کے پھٹے گھٹے جسم نہیں دیکھے جاتے، یہ ان مسلمان بچوں کو کس کی سزا مل رہی ہے؟ کیا وہ آپ کے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کریم پروردگار، کیا مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے جس کا جی چاہتا ہے بموں سے اڑا دیتا ہے؟ کریم پروردگار، یہ کافر کہتے ہیں تمہارا خدا کہاں چلا گیا؟ کریم پروردگار، ان ظالموں کو پکڑ لیجئے یا رحیم پروردگار، ان کے بحری بیڑوں کو غرق کر دیجئے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ کریم آقا، وہ چھوٹا سا معصوم بچہ چند دنوں کا تھا، اس کا آج میں نے ویڈیو دیکھی، اس کا آدھا سر اڑ چکا تھا۔ کریم آقا، ہم کس کے سامنے رونا روئیں؟ آج بھائی نے نعت پڑھی، مجھے ان کے والد گرامی یاد آ گئے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے؟ ہم مایوس نہیں ہیں میرے آقا۔ کریم پروردگار، اپنی طاقتوں کا مظاہرہ کر دیجئے۔ کریم آقا، ہم امریکہ کو سپر پاور نہیں مانتے، ہم آپ کو سپر پاور مانتے ہیں۔ کریم آقا، اپنی طاقتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے، ان ظالموں کو بحری بیڑوں کو غرق کر دیجئے، ان کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ کریم آقا، بیت المقدس کو آزاد فرما دیجئے، ہماری پیشانیاں وہاں سجدے کرنے کو ترس رہی ہیں۔ کریم آقا، ہم جائیں تو کہاں چلے جائیں؟ آپ کی محبوب کی امت پریشان حال ہے۔ آپ کے محبوب کے پاس روضہ اقدس میں جب امت کے حالات پہنچتے ہوں گے، حضور پر کیا بیتتی ہوگی جو امت کے غم میں ساری عمر روتے رہے۔ کریم آقا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम के दौर में कबीला बनी तय की औरत नंगे सर आ गई थी। हुजूर ने अपनी कमली से उस औरत का सर ढांप लिया था। करीम आका आज महबूब की उम्मत अक़वाम आलम के सामने नंगे सर खड़ी है। महबूब की उम्मत का सर ढांप दीजिए। करीम आका महबूब की उम्मत का सर ढांप लीजिए। करीम परवरदिगार अपनी गैबी मदद फरमा दीजिए, मुजाहिदीन की गैबी मदद फरमा दीजिए, शोहदा की मुरातब को बुलंद फरमा दीजिए, हमारे माए बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा दीजिए, तमाम मुसलमानों के जान माल की हिफाजत फरमा, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, बुरे हालात से बुरे अहवाल से हमारी हिफाजत फरमा। जितने मुसलमान अगयार की कैद के अंदर हैं उनको आज़ादी अता फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान काफरों के जुल्म का शिकार हैं करीम परवरदिगार उनको जुल्म से निजात अता फरमा। या रहीम परवरदिगार, करीम परवरदिगार आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। भाई मुबश्शिर साइम साहब हाफिज़हुल्लाह और इनकी पूरी टीम हाफिज़हुमुल्लाह को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और ज़्यादा इखलास अता फरमा, और ज़्यादा इखलास अता फरमा। करीम परवरदिगार इनको और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने महबूब की नातें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जब क़यामत के दिन उठें तो आपके महबूब की नातें पढ़ते हुए उठें। करीम परवरदिगार इनकी जवानियों की हिफाजत फरमा, इनके सफ़र की हिफाजत फरमा, इनके पीछे घर वालों की हिफाजत फरमा। आपके महबूब ने फरमाया मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। महबूब ने तो एक मुसाफिर का कहा था, ये तो कितने ही मुसाफिर हैं। करीम आका हम इनको वास्ता देते हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। करीम परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। या रहीम आका इस मस्जिद को नेक नमाजियों से आबाद फरमा, इसमें खिदमत करने वाले ताउन करने वाले करीम परवरदिगार उनको अपने शान शाह अजर और बदला अता फरमा। इंतजामियों को अपने मुकर्रबीन बंदों में शामिल फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके करीम परवरदिगार तमाम की, खुसूसन हमारे वालिदैन अजीज़ व अकारब, हमारे यहाँ मस्जिद के हमसाए हैं जमील साहब, उनकी बेटी फौत हो चुकी है, और इसी तरह हमारे भाई हैदर साहब के वालिद गिरामी फौत हो चुके, और इसी तरह हमारे प्यारे भाई ज़ुबैर साहब जवानी की मौत फौत हो चुके हैं। करीम परवरदिगार जितने मुसलमान हज़रत आदम और अब भाई ज़ाहिद नासर साहब की वालिदा मोहतरम वफ़ात पा गई। करीम परवरदिगार आपके महबूब के उम्मती आपके पास पहुँच चुके हैं। करीम आका रहम का मामला फरमा दीजिए, उनकी बख्शिश फरमा दीजिए, उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दीजिए, उनकी कब्रों पर करोड़ों अरबों खरबों रहमतें नाज़िल फरमा, जन्नतुल फिरदौस के आला मकामात अता फरमा, अपने कुर्ब के आला तरीन दराजात नसीब फरमा, आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा। साहिबजादा तशरीफ लाए हैं हज़रत रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, करीम परवरदिगार उनकी वालिद मोहतरम को करीम परवरदिगार उनके इनको बच्चों को उनके वालिद का सही जानशीन बना, उनका निस्बतों का अमीन बना। वालिद करीम के करीम परवरदिगार उनके मरातब को बुलंद फरमा, आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा। करीम आका जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। जितनी खैरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी वो तमाम खैरें हमें भी अता फरमा। जिन शुरूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी उनसे हमें भी पनाह नसीब फरमा। व अंतल मुस्तआन वलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। महज़ अपने लुत्फ़ करम से हमारी इन दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि सहबिही अजमाइन। करीम परवरदिगार साउंड वाले ने इतनी मेहनत से करीम परवरदिगार मेहनत की, इनको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, दवाम अता फरमा। करीम परवरदिगार इनकी औलादों को इनके लिए आंखों की ठंडक बना। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।